अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे शेर कि जो जिस मैदान में खड़े हो जाते उनको देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हर एक मैदान को फतह कर लिया जाता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे और ये इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनका दिल इस्लाम की तरफ कैसे फेरा और ये किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा जात पर ईमान लेकर आए और फिर किस तरह इस्लाम लाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन इस्लाम को चुन चुन कर कत्ल किया और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। और हजरत खालिद बिन वलीद के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसकी वजह से आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार कहा जाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब किस मकाम पर अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने मक्का के एक घराने में आंख खोली और आपके वालिद का नाम वलीद था। हजरत खालिद बिन वलीद बचपन से ही दौलत व सखावत और फेम फिरासत के हवाले से जाने जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के वालिद का नाम मक्का के मशहूर और मुमताज लोगों में शुमार किया जाता था। आपके वालिद मक्का के बेशुमार बागात के मालिक थे। हजरत खालिद बिन वलीद बचपन से ही दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत ज्यादा ज़हीन और फेम फिरासत के मालिक थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, शमशीर जनी बचपन में ही सीख ली थी। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर बहादुर, ताकतवर, होशियार और जंगजू इंसान थे, इसका अंदाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार। प्यारे दोस्तों, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर ऐलान नबूवत किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद का शुमार उन गिने चुने लोगों में किया जाता था जो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद दीन इस्लाम से नफरत करते थे और ऐलान नबूवत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद दीन इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे कि हर वक्त दीन इस्लाम को मिटाने के बारे में सोचा करते थे और हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ बैठा करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात बेनियाज जात है, वो जब चाहे जिसे चाहे हिदायत से नवाज दे और ऐसा ही हजरत खालिद बिन वलीद के साथ भी हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंगें हुआ करती तो ज्यादातर काफिरों की तरफ से जंग के सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, जब जंगे ओहद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा इकराम को एक पहाड़ी पर ये कहते हुए खड़ा किया था कि चाहे मुसलमानों की फौज जीते या हारे, लेकिन आप लोगों ने इस पहाड़ी से पीछे नहीं हटना, क्योंकि वो पहाड़ी एक ऐसी जगह थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो इस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुसलमान फौज पर हमला कर सकती थी। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम को उस पहाड़ी पर मुकर्रर फरमा दिया ताकि काफिरों की फौज किसी भी सूरत में इस पहाड़ी के पीछे से हमला ना कर सके। प्यारे दोस्तों, ये जंग बहुत ही खतरनाक जंग थी। इस जंग के अंदर मुसलमानों ने तादाद में कम होने के बावजूद भी काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात को कुछ और ही मंजूर था। चुनांचे जिन लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर मामूर फरमाया था और उनको वहां से ना हटने का हुक्म दिया था, चुनांचे जब इन लोगों ने ये देखा कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं और मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं, तो पहाड़ी पर मौजूद इन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और पहाड़ी को छोड़कर मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त काफिरों की फौज के सिपह सालार थे और उस वक्त आप काफिर हुआ करते थे और चूंकि आप जंग में बहुत ज्यादा महारत रखते थे, चुनांचे उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने चंद लोगों के साथ मिलकर पहाड़ी के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया
اور یہ حملہ اس قدر خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے وار سے لگاتار بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب وہی جنگ مسلمان ہار چکے تھے۔ اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے، اور ان کی پریشانی کی وجہ صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دن بدن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید ہمیشہ یہی سوچتے رہتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں للکارا، اور کافر اپنے پاس اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہ ہرا سکے، اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی۔ حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں عجیب و غریب بات چلتی رہتی، اور وہ سوچتے رہتے کہ آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ اور کبھی کبھی ان کے دماغ میں یہ خیالات چلتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے یہ دن انہی کشمکش اور انہی خیالات اور سوالات کے اندر چل رہے تھے کہ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط ان کے پاس آیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا کہ خالد تم کہاں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اور اس خط میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے یہ لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کا حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت خالد بن ولید فوراً ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اپنا ایک قاصد روانہ کیا، لیکن ملک شام کے لوگوں نے غرور و گھمنڈ کے اندر آ کر مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا، اور اس دور میں کسی بھی ملک کے قاصد کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ اس ملک کو کھلے عام جنگ کی دھمکی دینا۔ چنانچہ اس طرح جب رومن امپائر ملک شام کی طرف سے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا گیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج کو تیار کیا، اور اس فوج کو جنگ لڑنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد فوج کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو اسی کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ چنانچہ اس نصیحت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ جب مسلمانوں اور ملک شام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کا سارا نقشہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، اور اپنی آنکھوں سے جنگ کا حال دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے پاس موجود صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر بن طیار کے پاس ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ چنانچہ اس کے تھوڑی دیر بعد
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب تمام صحابہ کرام کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کفر کی زندگی کے بعد حضرت خالد بن ولید کا یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا آیا اور جب اس چیز کو رومن امپائر ملک شام کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھتے ہی ان کی آدھی ہمت ہار گئی، اور حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر شخص کو دیکھتے ہی وہ ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر طرف اس دور کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ مکہ کے اندر مشرکین کی طرف سے خالد نام کا ایک بہادر جنگجو شخص ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن اب چونکہ حضرت خالد بن ولید مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور اب آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو اور اپنے مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ اس جنگ کو جیت لیا۔ اور اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید ایمانی جذبے کے ساتھ اور اس قدر جوش کے ساتھ لڑے اور اس قدر کفار کا قتل عام کیا کہ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ چنانچہ ادھر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو جنگ کا حال بیان فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی بہادری سے اس جنگ کو جیت لیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف پہلی جنگ جیتی تھی اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنگ کی فتح ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اس طرح مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس جنگ کو جیتا، اور اسی جنگ کو بعد میں جنگ محطہ کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 642 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور جنت میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔